السلام علیکم۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی سے اتنا ڈریں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا کسی سے اپنی اتنی امید رکھیں جتنی اللہ سے امید رکھنے کا حق ہے، یا کسی کو اتنا راضی کرنے کی کوشش کریں جتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ریاکاری بھی شرک ہے، کیونکہ ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور کسی کو اپنا واحد آسرا یا سہارا سمجھنا یا اپنا مددگار سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مدد صرف اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو بہت سے خوابوں میں یہ بتایا کہ قاسم میں تمہاری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے شرک اور اس کی اقسام سے بچنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قاسم کو کئی بار یہ ہدایت کی ہے کہ میں قیامت کے دن ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دور جدید کا شرک۔ شرک ہر دور میں مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو تصاویر ہر جگہ پائی جاتی ہیں، بل بورڈز پہ، کپڑوں پہ، کھانے کی چیزوں پہ، ہر جگہ، دیواروں پہ، ہمارے سوشل میڈیا کی ڈی پیز پہ ایز اے پروفائل پکچر، اور سجانے والے مجسموں کے طور پہ، ہمارے جوتوں پہ، ہماری اشیاء پہ، ہمارے کتابوں پہ، اور جیسے ایموجیز کا استعمال، یہ تمام شرک کی قسم ہے۔ اللہ نے مصور کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے قیامت کے دن سب سے شدید عذاب کیا جائے گا۔ تو شدید یا سخت عذاب تو اسی کو ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے جو کعبۃ اللہ میں سے بت توڑے تھے، تو 360 بت اتنے چھوٹے سے کمرے میں تو نہیں آ سکتے تھے نا، تو ان میں سے چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے جو ہم آج کل مجسمے، ڈیکوریٹو پیسز کے طور پہ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، یا اس میں تصاویر بھی بنی ہوتی تھیں جو پچھلے لوگوں نے اپنے گزرے ہوئے نیک بندوں کی تصاویر بنا کے رکھی تھیں۔ تو پھر جب نیکسٹ جنریشن آئی تو وہ انہیں پوجنے لگی۔ اور اللہ کے نبی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے تو وہاں ایک پردے پہ چڑیا بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے غصے سے وہ پردہ اتار دیا۔ انہوں نے اتنا غصہ کیوں کیا؟ وہ تو اتنے شفیق اور حلیم انسان تھے۔ تو وہ یہ جو تصاویر ہیں زندہ چیزوں کی، جیسے جانوروں کی، انسانوں کی، تو یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یا پرندوں کی۔ حالانکہ کچھ جگہوں پہ تصاویر کا استعمال پرمیسیبل بھی ہے، جیسے آپ کے آئی ڈی کارڈز پہ، جیسے آپ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ پہ، ٹریولنگ ڈاکیومنٹس پہ، میڈیکیشن پہ، آپ کے ایجوکیشنل پرپز کے لیے کوئی ڈاکیومنٹس ہوں اس پہ، یا جیسے آج کل کے پیسوں پہ، نوٹوں پہ تصاویر بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تصاویر اگر فون یا لیپ ٹاپ یا کسی ڈیوائس میں ہو ایز اے ڈیٹا کے طور پہ، تو وہ ہم رکھ سکتے ہیں، پر انہیں پروفائل پکچر پہ یا اپنی جو اسکرین وال پیپر پہ نہیں لگا سکتے۔ سو آپ کو جہاں بھی تصاویر نظر آئیں، یا تو انہیں آپ بلیک مارکر سے مٹا دیں، یا ان پہ اسپرے پینٹ کر دیں، یا انہیں جلا دیں، ورنہ یہ آپ کو قیامت کے دن جلوائیں گی۔ اور محمد قاسم کو ان کے خوابوں میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی